وہ کون سی جماعت ہے اس ذکر سے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، مستفید ہوتا ہے، اللہ کے نام اس کو نصیب ہوتا ہے. وہ لوگ ہیں جو اس مجلس کو ثواب کے ساتھ بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کا مقصد تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے. اس جماعت کو صوفیہ کی جماعت کہا جاتا ہے اصطلاح میں، کوئی ایسا لفظ تاکہ مخصوص ہو جائے. ایک ہوتا ہے ذاکر اور ایک ہوتا ہے صوفی. ذاکر جو ہوتا ہے وہ صوفی نہیں ہو سکتا. تھوڑی سی ڈیپ بات کر رہا ہوں. ذاکر جو ہوگا وہ صوفی نہیں ہوگا. ذکر کرنے والا ہے الحمدللہ، ثواب کو ہونے والا اللہ اس کو ثواب دیتا ہے. لیکن جو صوفی ہوگا وہ ذاکر بھی ہوگا. صوفی سے مطلب کیا ہے؟ اس کو اصلاح کیوں دے گی صوفیوں کی؟ صوفی اس جماعت کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ تزکیہ قلب، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے قرآن کی اس آیت سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں اپنے گناہوں سے، اپنے اندر کو بھی اور اپنے باہر کو بھی، اور اللہ کے احکامات پہ پورا چلنا چاہتے ہیں، گناہوں سے پورا بچنا چاہتے ہیں، بلکہ شیطان اور نفس سے باقاعدہ انہوں نے جنگ شروع کر دی ہوتی ہے. ان کو صوفیہ کہتے ہیں. یہ کوالٹیز ہیں ان کی کہ احکامات پہ عمل کرنا، نبی اور سنت پہ چلنا، شیطان نفس سے ہر وقت لڑائی کرنا، اس کی بات کو نہ ماننا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرنا، ہر وقت اپنے آپ کو چوکند رکھنا. یہ ان کا سٹائل ہے صوفی حضرات کا. اس کو کہتے ہیں تصفیہ قلب اور تصفیہ نفس. ان کو دوسرا فائدہ یہ پہنچتا ہے اس مجلس سے. جب وہ اس مجلس کو اٹینڈ کرتے ہیں الحمدللہ، تو نہ صرف ان کو ثواب لے کر جاتے ہیں بلکہ اپنے نفس اور قلب کی صفائی کر کے بھی جاتے ہیں. اچھا، اب فیض کا کیا مطلب ہے کہ فیض کس کو پہنچتا ہے؟ ماشاء اللہ، یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے. کتنا ریسرچ کیا ہے صوفیہ کرام نے، دیکھیے اب جماعت نے چیز کو. فیض جو ہے ایک کو برابر نہیں پہنچتا. اس کے لیے ایک ضروری چیز کیا ہے؟ جو سالکین بیٹھے ہیں، جو ماشاءاللہ فیض لینے آئے ہوئے ہیں، اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے جو اللہ نازل کرتا ہے، اس شخص پہ جو لیڈر ہوتا ہے، اس کو شیخ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس سے پھر تقسیم ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ اللہ پاک نہیں دیتے، سنت الہی یہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ تقسیم ہوتا ہے. شیخ کی طرف سے جو شیخ ہے وہ تقسیم کرتے ہیں اس ذکر، اس فیض کو الحمدللہ دیتے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ سالکین کے اندر تقسیم ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ فیض. یعنی جماعت میں بیٹھے نا، وہ کام شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ فیض جو اللہ کا ہے، فیض ربانی، تھرو مشائخ کرام کے ان سالکین کو پہنچتا ہے جو اس راستے میں طے کرنا چاہتے ہیں، تصفیہ کرنا چاہتے ہیں، تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. اب اس چیز کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کہ بندہ ثواب بھی لے کر جائے اور سبحان اللہ فیض بھی لے کر جائے. بولے سبحان اللہ. یہ دو چیزیں نیت کر لیا کریں. جب کسی ذکر کے مجلس میں آپ جا رہے ہیں اور سالک ہیں، تو یہ دو چیزیں حاصل کرنے آپ جا رہے ہیں. ثواب بھی لینے جا رہے ہیں اور کیا؟ فیض بھی لینے چاہ رہے ہیں. تو اصل چیز ہماری تو فیض ہے الحمدللہ. اصل چیز تو فیض ہے کہ اپنے روحانی ترقی کو پیدا کر کے جائیں اس ذکر کی مجلس سے. ایک کیفیت انسان کے اندر نور جو ہے، جو ہمارا نور ہے، وہ بڑھ رہی، انکریز ہو جائے. ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جائیں، اس سے کیا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں الحمدللہ. اس مجلس کے بعد ہر سالک کے درجات بلند ہوتے ہیں، مقامات بلند ہوتے ہیں، ترقی ہوتی ہے. اسی جگہ ہوگی. یہ بھی یاد رکھنا. بات سمجھنی مشکل تو نہیں نا. اسی مجالس میں وہ ترقی ہوتی ہے، اس کی روحانیت میں درجات بلند ہوتے ہیں، مقامات ملتے ہیں، معرفت ملتی ہے، مقامات ملتے ہیں، درجات ملتے ہیں، القابات ملتے ہیں، ابدال، کتب، غوث، یہ اس مجلس سے ملتے ہیں. جب وہ اپنی شیخ کی مجلس میں بیٹھتا ہے الحمدللہ، تو اس پہ جب فیض جاری ہوتا ہے، اس فیض کے ساتھ اس کے مقامات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کتنی اہم ہے یہ مجلس، مجھے آپ بتائیں. اس کو چھوڑنا چاہیے؟ نہیں، کبھی نہ چھوڑیں. اور ہر وقت ہر مجلس کا رنگ مختلف. اللہ کی شان ہے بابا.
کے تو مطلب دینے کا انداز ہی عجیب ہے. وہ تو کسی کو خالی کیا چھوڑے گا. بلندگی وجود لے جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے اس کے لیے؟ شرط کو سن لیا. یہ فیض کی شرط کیا ہے؟ فیض کیسے ملتا ہے انسان کو؟ یہ ہوگا مغناطیس تو فیض ملے گا، ورنہ فیض نہیں ملتا. وہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. سب سے بڑی اہم چیز ہے صوفیزم کے اندر، اس راستے کے اندر، تزکیہ تصوف کے اندر، اور وہ ہے اعتقاد شیخ. یہ بڑی چیز ہے. یہاں آدمی مات کرتا ہے. جتنا جس کا اعتقاد پکا ہوگا. دیکھنا سرغنائے نقش بندیہ حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ یقین تر کامل تر چیک کر دیا کہ جہاں اعتقاد جتنا پکا ہوتا چلا جائے گا اسی طرح تو بلند ہوتا چلائے گا، کامل ہوتا چلا جائے گا. یا کوئی چیز دوسری نہیں بتائی انہوں نے. کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا حضرت نے، کسی کا نہیں کیا. کس چیز کا کیا ہے؟ اعتقاد اور یقین جو تمہیں شیخ کے ساتھ ہوگا. جس قدر شیخ کے ساتھ اعتقاد بلند ہوگا اسی قدر انسان جو ہے اس مجلس سے مقامات اور فیض لے کے اٹھتا ہے. اور جس قدر کمزور ہوگا، جس قدر کمزور ہوگا اعتقاد میں، اچھا کمزوری اس کے کیا معنی ہے؟ مضبوطی کے کیا معنی ہے؟ مضبوطی اور کمزوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور اعتقاد میں اس میں وساوس میں تھاٹس، کم اعتقاد، الجھن، یقین کا کم ہونا، شیاطین وسوسے پیدا کرنا، کسی بات پہ یقین نہ کرنا، الجھنا دماغ کے اندر، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، فلاں کیسے ہوا، حضرت کیسے کر رہے ہیں، یہ کیوں ممکن ہے، یہ تو بھائی یہ ساری ٹرکس ہوتی ہیں شیطان کی جو انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے. یہ در حقیقت اس کے عقیدے کو کمزور کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ محروم فیض ہے، اور محروم فیض ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، اس کی دشمن کامل ہو جاتی ہے انسان کی. تو ایک سالک کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ اپنے شیخ کے ساتھ کیسا ہے، کتنا فری و وسافس ہے، کتنا ان خیالات سے دور ہے، کتنا اس کا یقین بلند ہے اپنے شیخ پر. جس قدر اس کا یقین بلند ہوگا، اعتقاد اس کا بڑھتا جائے گا الحمدللہ، تو ایک مجلس جانے کے بعد اس کی روحانی ترقی بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور مشائخ کرام کے معمول ہے، تنہائی میں بھی جب بھی ذکر کریں گے اس میں ایک معمول رکھے، وہ کیا؟ سبحان اللہ، کہ شجرہ کو پڑھتے ہیں، زبان یاد ہوتا ہے شجرہ. ہر صادق مرید کو شجرہ یاد ہوتا ہے پکا، اور بالکل یہ تو اہم چیز ہے، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایک سبق ہے کہ اس میں سارے مشائخ کرام کا نام ہوتا ہے اس شجرے کے اندر. اور یہ ہر سلسلے، خاص نقش بندی سلسلے میں تو یہ جانے ہر سالک کے پاس جیب میں سلسلہ موجود ہوتا ہے اس کے پاس. تنہائی میں بیٹھے، اس میں بیٹھے، اس کو تو یاد ہوتے ہیں اشعار. جیسے ہی بیٹھتا ہے وہ اشعار گنگنانا شروع کر دیتا ہے. خود فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ جب تصویر چلاتے تھے تو اپنے اشعار پڑھتے تھے شجرے کی. حضرت گرامی پڑھتے، بڑے بڑے مشائخ کو ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ. تو ہمیشہ ہم چاہیے کہ اپنے عقیدے کو ضرور ٹٹولیں. اس پہ وار ہوتے ہیں شیطان کے، حالات کے، دنیا کے. ہر وقت یہی پنچ کرتا رہے گا آپ کو، کسی طرح اس کو کمزور کیا جائے. بعض اوقات آدمی کہتا تو ہے اپنے آپ کو مرید ہوں، لیکن وہ مرید نہیں ہوتا ہے. وہ اندر سے اتنا گندا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اعتقاد ہی بہت گندے ہوتے ہیں. وہ کسی بات کو پسند ہی نہیں کرتا اپنے شیخ کی. لیکن مرید والا چکر چلائے ہوتے ہیں مرید، لیکن اندر سے وہ منافق ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو ہر وقت آدمی سالک کا یہ اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا اللہ نے اس پہ کرم کیا ہے کہ اپنے اندر کو ٹٹولتا رہے کہ کتنے وسافس ہیں میرے اپنے شیخ کے خلاف، کتنا کمزور ہے میرا عقیدہ، کیا حالات ہیں اس پہ ایک دم کنٹرول کرے، اللہ سے گریہ کرے، اور خوب اس کا ورد کرے، اس کا کلمہ ہے جو الحمدللہ آیت کا، جس سے اس کا فیض پہنچتا ہے، اس کے لیے صدقہ دے، اس کے لیے خیرات دے، اس کے لیے اصال کرے، ثواب کرے، قرآن پڑھ کے بخشے اپنے شیخ کی روحانیت کو مبذول کرنے کے لیے، تاکہ اس کا تفاض ہے. اللہ اس پہ کرم کھول دے.